اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیو من اللہ عز وجل حق الحیا، کہ لوگوں اللہ رب العالمین سے شرم و حیا کرو، اس طرح شرم و حیا کرو جس طرح شرم کرنے کا حق ہے۔ انسان کے دل میں بگاڑ، فساد، خرابی کا پیدا ہونا، نفس کا تزکیہ نہ ہونا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل سے گناہ و معصیت کی حساسیت، سینسٹیوٹی ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، تو انسان گناہ و معصیت میں مبتلا ہونے لگتا ہے، اور انسان کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس ذات اقدس کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات کہ جو تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ہر بھیدوں کو جانتا ہے، وہ ذات کہ جو تمہارے باطن، تمہارے ظاہر تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہے، اور کل قیامت کے دن تمہیں تمہارے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس کے باوجود ہم ہیں کہ عصیان و طغیان، گناہ و معصیت، شر اور گناہوں کے کاموں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کے لیے شرم و حیا ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے دل میں جو اللہ رب العالمین کے لیے حیا ہونی چاہیے تھی، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اور جو شرم ہمیں محسوس ہونا چاہیے تھا، وہ شرم، وہ حیا ہمارے سے ختم ہو چکی ہے۔ شرم بھی 3 قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک شرم تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے شرماتا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا احسان ہے
کہ جب انسان کوئی گناہ کرنے جاتا ہے تو اس کا ضمیر اندر سے کہتا ہے کہ یہ کام مت کر، تو وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی ضمیر اس کو شرم دلاتی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس کی وجہ سے وہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو برے کام سے روک لیتا ہے۔ دوسرا شرم، دوسری قسم، کہ انسان لوگوں سے شرم و حیا کرتا ہے، لوگوں سے شرماتا ہے، ڈرتا ہے۔ جب وہ کوئی عمل انجام دینے جاتا ہے، کوئی برا عمل ہوتا ہے، وہ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے، تو وہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ میں کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، لوگوں کی نظروں سے میری عزت گھٹ جائے گی، کم ہو جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ یہ شرم پائے جانے کی وجہ سے وہ شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تیسری قسم ہے شرم کی، اللہ رب العالمین سے شرم، اللہ رب العالمین سے شرم و حیا کرنا، اور یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے کہ جس کے دل میں، جس کے دل و نگاہ میں، جس کی نظروں میں اللہ رب العالمین کی حیا پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین کی شرم اس کی نگاہ میں پیدا ہو جائے، اس کے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے، تو وہ مکمل طور سے اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہا، استحیوا من اللہ عز وجل حق الحیا، کہ اے صحابہ کی جماعت، تم لوگ اللہ رب العالمین سے شرم کرو جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے، جس طرح شرم کیا جانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، ہم تو اللہ رب العالمین سے شرماتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے لیے شرم حیا رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، نہیں، لیس ذالک، ایسی شرم نہیں، میں جس شرم اور حیا کی بات کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ کہا، ولیکن من استحیا من اللہ عز وجل حق الحیا، لیکن وہ جو اللہ رب العالمین سے کما حقہ شرم و حیا رکھتا ہے، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، تو اسے چاہیے کہ اپنے سر کی حفاظت کرے، اپنے سر کی حفاظت کرے، اور اس کے آس پاس، اس کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی بھی حفاظت کرے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے 4 چیزوں کی طرف توجہ دلائی شرم و حیا کے لیے۔ ایک تو یہ کہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور اس کے آس پاس میں جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرے۔ دوسری چیز، اپنے پیٹ اور پیٹ کے اندر کی چیزوں کی حفاظت کرے۔ تیسری چیز، موت اور قبر کے حالات کو یاد رکھے۔ چوتھی چیز، دنیا سے اعراض کیا جائے، دنیا سے بے رغبتی کو اختیار کیا جائے۔ تو آج ہم حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، اپنے سروں کی اور اس کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی حفاظت کی جائے، اللہ رب العالمین سے شرم حیا تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے کما حقہ، شرم و حیا کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور اس کے ارد گرد میں جو چیزیں ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو۔ اور اس بات کے تحت، اس بات کے انڈر میں بہت سے ایسے امور ہیں جو قابل ذکر ہے، جس کو ذکر کیا جانا چاہیے، کہ جس سے انسان کے سر اور اس کے ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت ہوتی۔ پہلی چیز ہے توحید باری تعالیٰ کی پاسداری، اپنے خیالات، افکار کو، سوچ کو پراگندہ نہیں کرنا چاہیے، گندا نہیں کرنا چاہیے، خراب نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے دل و دماغ میں یہ خیال بھی پیدا نہ ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا شر تمہارے دماغ و دل میں پیدا نہ ہو، تمہارے خیالات میں بھی اس بات کو پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا بنیادی حق ہے
کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، هل تدری ما حق اللہ علی عبادی، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ بندوں پر مطلب بندے اللہ کے حق کے لیے کیا کریں گے، جس کے ساتھ پر کا ترجمہ آتا ہے اس کو کرنا ہوتا ہے۔ جیسے بچوں کا حق والدین پہ کیا ہے، والدین پر مطلب والدین بچوں کے لیے کیا کریں گے، یا والدین کا حق بچوں پر کیا ہے مطلب بچوں پر یعنی بچے کیا کریں گے والدین کے لیے۔ تو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل نے رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر کہا کیا تم یہ جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ پہلا تو تھا اللہ کا حق بندوں پر، بندے کیا کریں گے۔ دوسرا کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، اب اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ تو کہا مجھے نہیں معلوم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کا دل و دماغ اس کے اعمال شرک سے پاک ہو، تو اللہ پر یہ حق ہے اللہ یعذبہم کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مصیبت و پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ توحید کی پاسداری ہے کہ انسان اپنے آپ کو توحید پرست بنائے، انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے، اور جس کا توحید مضبوط ہوگا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ جب اس کا ایمان مضبوط ہوگا تو اس کا دل مضبوط ہوگا، اس کے دل میں بیکار خیالات بیکار افکار پیدا نہیں ہوں گے، شر اور گناہوں سے وہ اپنے آپ کو مکمل طور سے بچائے گا۔ تو سر اور اس کے آس پاس کی جو دیگر چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا وہ صحیح استعمال کرے گا، اپنے دل کا صحیح استعمال کرے گا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے گا، اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرے گا۔ تو یہ ہے پہلی چیز کہ جس کے ذریعے سے سر اور اس کے ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے، توحید باری تعالیٰ کی پاسداری، توحید کو سمجھنا اور اپنے آپ کو مکمل طور سے توحید پرست بنانا۔ دوسری چیز ہے عمل میں اخلاص کا ہونا۔ افکار و خیالات کو برا کرنے سے اس کی حفاظت کے لیے یہ دوسری بنیادی چیز ہے کہ انسان کے عمل میں اخلاص ہو۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم جو بھی نیک عمل انجام دیں اس سے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشی، اللہ رب العالمین کی رضامندی مطلوب ہو، کہ اس عمل سے میرا رب خوش ہو جائے، اس عمل سے میرا رب خوش ہو جائے۔ لیکن اس کے برعکس جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، کہ انسان نیک عمل انجام دے اللہ رب العالمین کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اسے اچھا کہیں، بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، بہت اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کریں۔ تو یہ کیا ہے؟ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے۔ عمل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے اسے کہتے ہیں اخلاص۔ تو دل و دماغ کے بگاڑ کے لیے، افکار و خیالات کے بگاڑ کے لیے اخلاص کا نہ ہونا، یہ اعمال کی برباد کرنے کے لیے، اعمال کی تباہ کاری کے لیے سب سے بڑی آفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام سے پوچھا، کہا ان اخوف ما علیکم الشرک الاصغر، کہ میں تمہارے تعلق سے اس بات سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں کہ تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جائیں،
ہو جاؤ. کس سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابہ کرام کی جماعت سے، کہ جس کا ایمان اور ہمارا ایمان اس کا کوئی متبادل نہیں، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں. ان کا ایمان اور ہمارا ایمان اس کا مقابلہ کیا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت سے کہا کہ جن کا عمل خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا تھا، اور جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العالمین صحابہ سے خوش ہو چکا، ان سے راضی ہو چکا، وہ جنتی ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ایسی جماعت سے کہا کہ مجھے خوف اس بات کا کہ تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ کسے کہتے ہیں شرک اصغر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الریا، شرک اصغر یہ ریا ہے، دکھلاوا ہے. تم عمل انجام دو دکھانے کے لیے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے تم عمل انجام دو. یہ کیا ہے؟ ریا ہے، دکھاوا ہے. اور ریا یہ شرک اصغر ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بندوں سے کہے گا، جب ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا، ان بندوں سے کہے گا کہ ان الذین تراؤون فی الدنیا، کہ تم لوگ دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل انجام دیتے تھے. اذهبوا الی الذین تراؤون فی الدنیا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ کہ جن کو دکھانے کے لیے تم عمل انجام دیتے تھے. اور آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا، هل تجدون عندهم جزاء، کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نیک عمل انجام دیتے تھے، ان کے پاس جاؤ اور دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی جزا اور کوئی بدلہ ہے؟ کیا اس کا انعام ان لوگوں کے پاس موجود ہے؟ نہیں. اللہ رب العالمین ہی کے پاس مکمل طور سے جزا اور بدلہ ہے. تمہارے اعمال کا بدلہ، تمہارے اعمال کا انعام، تمہارے اعمال کی نعمت اور رحمت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں. اس کے علاوہ کسی انسان کے، کسی بھی مخلوق کے، کسی فرشتوں کے، کسی نبی کے بھی ہاتھ میں اس بات کی قدرت نہیں کہ وہ کسی انسان کے عمل کا بدلہ عطا کر دے. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے دھتکار دے گا، بھگا دے گا. اور یہ کتنی ہی بڑی بدبختی اور بد نصیبی کی بات ہوگی کہ اللہ رب العالمین ریاکاروں کو، ریاکار کو اختیار کرنے والوں کو اپنے دربار سے بھگا دے، اپنے سامنے سے، اپنے پاس سے دھتکار دے. یہ بہت ہی بدبختی اور بد نصیبی کی بات. تو یہ ریاکاری، اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ انسان کے دل سے ہے، کہ اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت نہیں ہوتی. اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت کے بجائے لوگوں کی محبت ہوتی ہے، اور اسی محبت کی بنیاد پر وہ ایسے ایسے اعمال انجام دیتا ہے کہ لوگ اس کی کیا کریں؟ تعریف کریں. جبکہ قیامت کے دن یہ لوگ اس کے کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں. تو اپنے سر اور اس کی حفاظت، اس کے آس پاس کی حفاظت کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ کہ عمل میں اخلاص ہو، نیت میں اخلاص ہو. اور اخلاص کا تعلق نیت سے ہوتا ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تو انسان کا دل صاف ستھرا ہوگا، اس کی نیت صاف ہوگی تو اس کے اعمال بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہوں گے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کے عمل کا اس کو بدلہ عطا کرے گا. اسی طرح اپنے سر اور اس کے آس پاس کی دیگر چیزوں کی حفاظت کے لیے اس بات کی بھی اشد ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو حسد، بغض و کینہ سے بچائے. اپنے دل میں حسد کو پیدا نہ ہونے دے، بغض اور کینہ، دشمنی کو پیدا نہ ہونے دے. حسد یہ ایسی بیماری ہے، اخلاقی بیماری بھی ہے اور اعتقادی بیماری بھی ہے.
اخلاقی بیماری تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسد کو اختیار کرنے والا، حسد کرنے والا برے لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اعتقادی بیماری ہے یہ کس طرح؟ یعنی اس حسد کی وجہ سے اس کا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے۔ ایک حسد کرنے والا جب کسی انسان کی نعمت پر، اس کی رحمت پر، حسد کہتے کسے کہ کسی انسان کے پاس نعمت ہو، کوئی چیز ہو، مال و دولت ہو، اولاد ہو، خوشی ہو، اور اللہ رب العالمین کی نعمت اور رحمت اس کے پاس ہو، اسے دیکھ کر، ان نعمتوں کو دیکھ کر دوسرا انسان اس کے دل میں جلن پیدا ہو، اس کے لیے حسد پیدا ہو، تو یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کے پاس جو بھی نعمت عطا کی جاتی ہے، جو بھی رحمت اسے عطا کی جاتی ہے، مال و دولت کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، خوشحالی کی شکل میں ہو، پراپرٹی کی شکل میں ہو، جو بھی نعمت ہو، وہ تمام نعمتیں انسان کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ اور حسد کرنے والا یہ اس طرح سے اس کے اعتقاد میں، اس کے عقیدے میں خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے تقسیم کردہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس کے باوجود وہ اپنے بھائی کے لیے حسد رکھتا ہے، اپنے بھائی سے ان نعمتوں کی وجہ سے جلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ رب العالمین کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے اس عطا کردہ نعمتوں سے وہ راضی نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے پاس ہونا چاہیے۔ کیا اللہ رب العالمین سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین سے زیادہ ہم اونچے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے اچھی تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین سے اچھی پلاننگ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم ہیں جو تم انسانوں کے درمیان تمہاری معیشت کو، مال و دولت کو، اولاد کو، نعمت کو، رحمت کو تقسیم کرتے ہیں۔ نحن قسمنا، ہم تقسیم کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا، تمہاری دنیاوی زندگی میں۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، تو اس سے ہمیں راضی ہونا چاہیے کہ ایک شخص کے پاس ہمارے سے زیادہ مال و دولت ہے، خوشحالی ہے، نعمت ہے، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس سے راضی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے عطا کیا ہے۔ اپنے دل کو حسد اور جلن سے بچانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ بغض و کینے سے بھی اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں، اپنے دل میں اپنے بھائی کے لیے دشمنی پیدا نہ کریں، اپنے دل کو بغض و کینہ سے صاف رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لا تحاسدوا، کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، اور نہ ہی ایک دوسرے سے دشمنی کرو، ایک دوسرے سے اپنے دل میں بغض کو نہ رکھو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس کے باوجود ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اس قدر دشمنی بھری پڑی ہے کہ اتنی دشمنی ہمارا دشمن بھی نہیں رکھتا، اتنی دشمنی اور اتنی جلن، اتنا گھینا، اتنا بغض، اتنا حسد ہمارے دشمن بھی ہم سے نہیں رکھتے جتنا ہم آپس میں بھائی بھائی ہو کر ایک دوسرے کے خلاف رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بری اعتقادی اور اخلاقی بیماری ہے۔ یہ بیماری ہے جس کی وجہ سے حسد و بغض یہ ایک ایسی آگ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا دل جل جل کر کالا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حسد یہ ایسی آگ ہے کہ جو آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ حسد ایسی آگ ہے جو تمہارے اعمال کو جلا کر راکھ کر دے گی، تمہارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گی، تمہارے دل کو جلا جلا کر کالا کر دے گی۔ ایسی حسد اعتقادی اور اخلاقی بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دل کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، اپنے سر کی حفاظت کرے اور اس کے آس پاس میں جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی حفاظت کرے۔
جب حسد سے تمہارا دل پاک ہوگا، بغض و کینہ سے تمہارا دل پاک ہوگا، تو تمہاری نظریں پاک ہوگی۔ تمہاری نظروں کے ذریعے سے تمہارے بھائی کو دی گئی نعمتوں کو دیکھ کر تمہارے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ تمہاری نظریں پاک ہو چکی ہے۔ تمہاری زبان پاک ہوگی، ان نعمتوں کی وجہ سے تم اپنے بھائی کی برائی نہیں کرو گے، اپنے بھائی کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے، تم اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو گے۔ تو حسد سے، بغض و کینہ سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اسی طرح سر کی حفاظت اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت کے لیے ذکر الہی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ذکر الہی یہ ایسا عمل ہے اور ایسا علاج ہے کہ انسان کے اندر جو بھی بیماری ہے، چاہے اس کا تعلق روحانی ہو یا جسمانی ہو، ذکر الہی کے ذریعے سے انسان اس بیماری کا مقابلہ کر سکتا ہے، چاہے وہ بیماری روحانی ہو یا جسمانی ہو۔ اور ذکر الہی اس کے ذریعے سے بھی انسان اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی انسان کا دل اور اس کا دماغ محفوظ رہتا ہے۔ دل کیسے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، دلوں کو سکون اور راحت نصیب ہوتا ہے۔ تو دل کی ایک بیماری ہے کہ دل کو سکون اور راحت نصیب نہیں ہوتا تو دل بے چین ہو جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج بتایا گیا ذکر الہی، کہ جب انسان ایک مسلمان بندہ اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کے دل میں چین و سکون پیدا ہوگا، اس کے دل کو راحت ملے گی، سکون حاصل ہوگا، اور اللہ کا ذکر دل کی بیماری کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ذکر الہی سے بھی انسان کے افکار و خیالات بگڑتے نہیں ہیں، اس کا دل و دماغ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے، سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ تمہاری موت ہو اس حال میں کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، تمہارے زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، اس کی تسبیح ہو، حمد و ثنا ہو، اس کا ذکر ہو، اور تمہاری موت ہو جائے۔ اور آج ہمیں ذرا سی ٹھوکر لگ جاتی ہے، الحمدللہ سبحان اللہ کہنے کی بجائے نہ جانے کیسے کیسے کلمات ہم ادا کرتے ہیں، بعض اوقات تو ہم گالیاں بھی دے دیتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے۔ ہمیں ٹھوکر لگی، ہمیں تکلیف پہنچی تو ہمیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے حمد بیان کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موت سے بچایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑی تکلیف سے بچایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑی چوٹ سے بچایا، بڑی پریشانی سے بچایا، اور چھوٹی پریشانی دے کر ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دی۔ تو یہ انداز ہوتا ہے اپنے دل و دماغ کی حفاظت کا۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ اعمال ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان کا دل و دماغ محفوظ رہتا ہے، اور اس کے ارد گرد پائی جانے والی تمام چیزیں بھی محفوظ رہتی ہے۔ انسان زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، انسان اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، انسان اپنی شرم گاہوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، انسان اپنے کانوں کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا زبان کے تعلق سے؟ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، کہ جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اور اس کے پیروں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، اس بات کی ذمہ داری وہ لے کہ وہ اس کا صحیح استعمال کرے گا، جائز استعمال کرے گا، اضمن لی لہ الجنہ، تو میں اس کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس بات کی اس کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اسے اللہ رب العالمین کی مشیت کے مطابق جنت میں داخل کراؤں گا۔
میں اس کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں جنت کی۔ تو زبان کی حفاظت کی بہت بڑی فضیلت ہے، زبان کے صحیح استعمال کرنے کا بہت بڑی فضیلت ہے، وہ یہ کہ اس زبان کا صحیح استعمال، یہ زبان ہمیں جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت اور اپنے سروں کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کی حفاظت کی جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دینے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے، شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر، صحیح اسلام پر اور توحید پرست پر ہمیں زندہ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔